دیکھیں ایم کیو ایم کے دوست جب آئے گورنر ہاؤس تو دو مسائل تھے جو وہ کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ 140A کی جو پٹیشن ایم کیو ایم کے دوستوں کی سپریم کورٹ میں التوا میں تھی، اس کا ایک فیصلہ آیا، وہ بلدیاتی اختیارات سے وہ تھا، اس میں جو ان کی اپلیکیشن تھی، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آپ جائیں اور الیکشن کمیشن کے پاس جائیں۔ دوسرا ڈیلیمیٹیشن کا ایشو تھا، اور دونوں ہی ایشو الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے سامنے رکھے گئے تھے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ بات نہیں بنی اور پھر ایم کیو ایم کے دوستوں نے بائیکاٹ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا ایک سیاسی فیصلہ تھا جو بائیکاٹ کا تھا۔ اس کے بعد الیکشن ہوئے ہیں، ابھی دیکھنا ہے کہ کون میئر منتخب ہوتا ہے، لیکن تمام ہی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایم کیو ایم کی بڑی دیرینہ ڈیمانڈ ہے سینسس کے ایشو کے اوپر، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے بلدیاتی اختیارات کے اوپر، ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے ڈیلیمیٹیشن کے اوپر کہ وہ صحیح نہیں کی گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، وہ اس کے اوپر بات چیت ضرور کر رہے ہیں، وفاق سے بھی اور صوبے میں بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ جہاں میری ضرورت پڑے گی بحیثیت گورنر سندھ، میں ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گورنر صاحب، اب شہر شہر جلسے کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم، اور اس میں مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو حلقہ بندیاں درست کیے بغیر انتخابات کیے گئے ہیں وہ دوبارہ منعقد کرائے جائیں۔ تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ ان انتخابات کو کیسا دیکھتے ہیں، اور دوسرا جب ایم کیو ایم جو کہ آپ کی جماعت ہے وہ جب جلسے کرے گی اور یہ مطالبہ کرے گی تو آپ کس حد تک ان کے ساتھ کھڑے ہوں؟ دیکھیں، بحیثیت گورنر سندھ میں تو تمام ہی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں، اور جب تک میں ایم کیو ایم سے منسلک تھا اور انہوں نے ہی مجھے ایم کیو ایم نے ہی گورنر سندھ کے لیے نامینیٹ کیا، لیکن اس کے بعد میری جو جسے کہتے ہیں پارٹی سے جو منسلک ہونے کی روایت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ایم کیو ایم پاکستان بھی میرے لیے ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرح ہے جو یہاں سندھ میں کام کر رہی ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے دوست اگر کوئی ڈیمانڈ لے کر آئیں گے یا کسی بات پہ اعتراض کریں گے تو میں ان کی اس بات کو دوسری سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھوں گا۔ باقی جو جلسے ہیں وہ ہر ایک کا سیاسی حق ہے، تمام ہی جماعتیں اپنے پارٹی کارکنوں کے ساتھ جلسے کرتی ہیں۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان بھی کر رہی ہے تو میرے خیال سے گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایڈمنسٹریٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارکوں کی بحالی پر کام ہو رہا ہے، سڑکوں پر کام ہو رہا ہے، شجرکاری پر بھی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ریزن ہے کہ اس طرح کی امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی کے بعد شہر میں جو ترقیاتی کام جاری تھے وہ سست روی کا شکار ہے یا پھر کہیں پر بند کر دیے گئے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے یا پھر جسٹ جو ہے وہ ایک بیڈ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ارادہ اور نیت چاہیے ہوتی ہے۔ اختیارات تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہی ہوتے ہیں، صرف اس کی نیت ہے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہو۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نیک نیت آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، دل جوئی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر کہیں مشکل یا مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا سامنا کریں گے۔ ابھی تک تو مافیات سے لڑ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ جو ارادہ کرتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، اس پہ کامیابی مل رہی ہے، اور آئندہ بھی اسی طریقے سے ہم کام کرتے رہیں گے پورے صوبے میں۔ اور جہاں جہاں کوئی رکاوٹ یا مسائل آئیں گے یا کوئی مافیاز آئی تو یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں ان کے ناموں کے ساتھ میڈیا کے سامنے بات کروں گا، کھلی کچہریوں میں بات کروں گا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں سب کو مل جل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے اور اس شہر کی ترقی کے لیے، کیونکہ یہ شہر میرا شہر ہے، اور اس شہر کے اندر جو روشنیوں کا شہر تھا اسے مجرموں کا شہر بنایا جا رہا ہے، جو ہم نہیں بننے دیں گے۔ اس شہر میں ہمیں پانی بھی چاہیے، ہمیں گیس بھی چاہیے، اور ہمیں بجلی بھی چاہیے، اور جو ارباب اختیار ہیں ان سے سوالات بھی ہوں گے کہ جو شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، جس شہر کے ٹیکس سے پورا پاکستان چلتا ہے، اس شہر کے شہری ہر چیز کے لیے محتاج کیوں ہیں؟ یہ جواب سب کو دینا پڑے گا۔ شکریہ۔ سہیل شبیر ایک سوال کر رہے ہیں گورنر صاحب۔